اے ایمان والو، تم پر لازمی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ کس سے؟ گمراہی سے۔ اگر تم ہدایت پہ ہوگے تو جو لوگ گمراہی پہ ہیں، ضلالت میں ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے ایمان والو، تم پر لازمی ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ لازم ہے کہ تم اپنی نفوس کو، اپنے آپ کو بچاؤ کس سے؟ گمراہی سے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہوگے تو جو لوگ گمراہی پہ ہیں، ضلالت میں ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور میں پھر اس دن تمہیں بتاؤں گا، کہ خبر دوں گا کہ تم کیا اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی طور پر جو حکم دیا ہے ناظرین، وہ یہ دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ یہ جو آج کا جو معاشرہ ہے، آج کی جو سوسائٹی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف گمراہی ہے، اور ایسے وسائل اور ذرائع انسان کو حاصل ہو چکے ہیں جو انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں یا گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر آج سے 100 سال 150 سال پہلے وہ حالات نہیں تھے جو آج حالات ہیں۔ آج کی دنیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ آج کی دنیا جو ہے وہ سمٹ کے آپ کے آئی فون پہ آ گئی ہے۔ آپ گاڑی میں، کمرے میں، گھر میں، کسی کیفے میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک آئی فون ہے، اور اس آئی فون میں پوری دنیا سمٹی ہوئی ہے اور سارا مواد موجود ہے، اور آپ اس کے اندر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھائی برائی، وہ ساری موجود ہے۔ تو لہذا اب چیلنجز زیادہ ہیں، مسائل بھی زیادہ ہیں، گمراہی کے وسائل بھی زیادہ ہیں۔ تو لہذا اب ایسے دور کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرایا۔ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جو انسان کو ڈائریکٹ دعوت دیتی ہے کہ بھئی آؤ، مجھے پڑھو اور سمجھو۔ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مقاصد بیان کیے، اپنی نبوت کے مقاصد بیان کیے، ان میں سے ایک بنیادی کیا تھا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ڈائریکٹ ہم اللہ رب العزت سے جو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی تعلیمات سے رہنمائی لے سکتے ہیں، تو وہ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ تو لہذا اب آدمی قرآن سے رہنمائی حاصل کرے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی سنت۔ دیکھیں، قرآن ایک معجزہ ہے نا، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی سیرت مبارکہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کے ہر پہلو کو جمع فرما دیا۔ یعنی آپ کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، تمام کے تمام جو زندگی کے رخ تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ قرآن ہی حضور کی زندگی ہے، حضور کی زندگی ہی قرآن ہے، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، کان خلقہ القرآن۔ تو اب ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، احادیث ہیں، سیرت، حضور کی سیرت ہے۔ تو اب یہ دو بنیادی، کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دو بنیادی
ماخذ ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام اصحاب ہیں۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ میری سنت پر عمل کرو، پکڑ لو، اور میرے خلفاء راشدین المہدیین، کہ خلفاء جو کہ مہدیین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت کو پکڑ لو۔ تو صحابہ کی جماعت ہمارے سامنے موجود ہے، خلفاء راشدین، صحابہ کی جماعت۔ بِأَيِّكُمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم میں سے کوئی ایک کسی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا، ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو تھے وہ عادل تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم سب کو، اگر کسی ایک کو بھی پکڑو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر صحابی جو ہے وہ ہدایت یافتہ تھا، وہ راہ حق پہ تھا۔ تو اب صحابہ کی جماعت، پھر حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان کتاب اللہ اور اپنی عطرت، اپنا خاندان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت۔ تو اہل بیت کی تعلیمات، آپ کی جو ہدایات ہیں اہل بیت کی، ان کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو لہذا اب یہ دیکھیں، اب ہمارے پاس کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ محدثین، جو بڑے بڑے محدث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے، اور اسی طرح ائمہ کرام کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے ائمہ کرام اللہ تعالیٰ نے دیے۔ پھر ناظرین اسی طریقے سے آپ چلیں، آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر علماء، مشائخ، اولیاء، بزرگان دین، قراء، حفاظ کرام، اور یہ جماعت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی، اور یہ جماعت چل رہی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت رکھی جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جن سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جن سے آپ جو ہے وہ اپنی تربیت کروا سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ناظرین ہر دور میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ ہم سب کو پابندی اور مضبوطی کے ساتھ ہدایت پر چلنے کی، اس کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔